ظلم کیا ہے؟ ظلم ہر وہ عمل ہے جو آپ کسی کے حق کو چھیننے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ظلم چاہے کسی کا مال چھیننا کیوں نہ ہو، چاہے کسی کی جائیداد چھیننا کیوں نہ ہو، وہ ظلم کسی کی عزت، اس کی آبرو کو چھیننا کیوں نہ ہو، اور ظلم وہ بھی ہے کہ اگر کسی کی حقارت کو بیان کیا جائے، اور ظلم وہ بھی ہے کہ بندہ کسی کی جو ہے عزت کو پامال کرے، اور ظلم وہ بھی ہے کہ بندہ کسی کا خون بہائے، کسی کو جناب کسی کو تشدد کا نشانہ بنائے۔ البتہ ظلم کی تعریف جو مورخین نے کی کہ ایک بندے کا حق ہے اس سے چھین کر کسی اور کو دے دینا یا اس کے حق کو غصب کر لینا، اس چیز کا نام ظلم ہے۔ ملک پاکستان کے اندر ظلم کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ کہیں پر اکارا کی سرزمین کے اندر بیٹا باپ پر جوتے مار کر باپ کو جناب ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کہیں پر رحیم یار کہاں کے علاقہ کے اندر بیٹا ماں کو کلہاڑیوں سے قتل کر رہا ہے، معاذ اللہ۔ اور لوگوں ظلم کی کیا حالت ہو چکی ہے، کہیں پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بہن کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور قریب کا واقعہ ڈس کا جو علاقے کے اندر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور اس کے ٹکڑوں کو الگ پھینک دیتی ہے، اور اس کے جسم سے اس کے چہرے کو الگ کر دیتی ہے، اس کے جسم سے اس کے جناب سر کو الگ کر دیتی ہے، اور اس کے سر کو چولہے پر رکھ کر جلا دیتی ہے، چہرے کو مسخ کر دیتی ہے۔ اور لوگوں وہ اسلام جو جانور پر ظلم کا حکم نہیں دیتا، جو جانور کے ساتھ زیادتی کا حکم نہیں دیتا، وہ اسلام جس اسلام میں کسی کافر کی میت کو جلانا بھی گناہ ہے، کسی مجرم کو سزا کے طور پر آگ لگانا بھی حرام ہے۔ کائنات کے لوگوں، بعض محققین کا موقف کہ جانور کو بھی آگ نہیں لگانی چاہیے، موذی جانور کو بھی جلانا نہیں چاہیے، کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ کا حق ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقي دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ اللہم اجعلنا مبارکا اینما کنا، اللہم لا طیر الا طیرک ولا خیر الا خیرک، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا یکتائی، کبریائی، شہنشائی، وحدائی اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الانبیاء، شافی روز جزا، محبوب خدا، خاتم الانبیاء، حبیب کبریا، بدر الدجا، شمس الضحیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات کے لیے رحمت، بخشش، مغفرت کی دعا صحابہ کرام، اہل بیت، تابعین اعظام،
تبا تابعین اعظام، محدثین کرام، اولیاء کرام، بزرگان دین، علماء کرام اور آج تک اس دنیا سے جانے والے ہر مسلمان مرد، عورت، بچے، بوڑھے کے لیے خاص ہے۔ میرے بڑے ہی قابل قدر معززین، معززات، مکرمین، مکرمات، بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور پردے میں سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، اللہ رب العالمین کا فضل اور احسان ہے کہ جس کی توفیق سے اس کے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا یہاں پر آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالی جس نے ان انسانوں کو دنیا میں آباد کیا ہے، اس اللہ رب العالمین نے کچھ قوانین انسانیت کی بقا اور انسانیت کی کامیابی کے لیے روز اول سے نازل فرمائے ہیں۔ انہی میں سے ایک انسانیت کے درمیان اصول جو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے درمیان بیان فرمایا، وہ ہے کہ انسانیت کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرنا۔ یہ وہ اصول ہے کہ جس کے بارے میں جس وقت اللہ تعالی نے بیان فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں، یا عبادی انی حرمت الظلم، اے میرے بندو، یہ اصول میں جس کے بارے میں تمہیں بتلانے والا ہوں اس کے بارے میں رب کا پہلے موقف سن لیں۔ انی حرمت الظلم، میں نے اپنی ذات پر ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ میں نے خود اپنی ذات کے لیے کسی پر ظلم کرنا بالکل حرام کر دیا ہے، اور تم بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کرو، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ حضرات، ظلم کیا ہے؟ ظلم ہر وہ عمل ہے جو آپ کسی کے حق کو چھیننے کے لیے کرتے ہیں۔ وہ ظلم چاہے کسی کا مال چھیننا کیوں نہ ہو، چاہے کسی کی جائیداد چھیننا کیوں نہ ہو، وہ ظلم کسی کی عزت، اس کی آبرو کو چھیننا کیوں نہ ہو، اور ظلم وہ بھی ہے کہ اگر کسی کی حقارت کو بیان کیا جائے، اور ظلم وہ بھی ہے کہ بندہ کسی کی جو ہے عزت کو پامال کرے، اور ظلم وہ بھی ہے کہ بندہ کسی کا خون بہائے، کسی کو تشدد کا نشانہ بنائے۔ البتہ ظلم کی تعریف جو مورخین نے کی کہ ایک بندے کا حق ہے اس سے چھین کر کسی اور کو دے دینا یا اس کے حق کو غصب کر لینا، اس چیز کا نام ظلم ہے۔ حضرات، یہ ظلم وہ ہے کہ جس کے بارے میں فرشتوں نے جس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ارادہ کیا، تو اس وقت فرشتوں نے یہ موقف بیان کیا، فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً
قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، اللہ تو اس انسان کو بنائے گا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جو لوگوں پر ظلم کرے گا، لوگوں کا خون بہائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے بیان فرمایا حرمت الظلم، لوگوں یہ جو ایک دوسرے پر زیادتی کرنا میں نے اپنی ذات پر حرام کر دیا ہے، فلا تظالموا، تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے اندر اس کے بارے میں جو بیان فرما رہے ہیں، آج کے ہمارے معاشرے کا دستور اور آج کے ہمارے معاشرے کے طریقہ کار اس کے بالکل برعکس ہو چکے ہیں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو امن پسند دین قرار دیا ہے، جتنا اللہ رب العالمین نے اسلام کے بارے میں موقف پیش کیا کہ اسلام میں ایک دوسرے پر ظلم کرنا حرام تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام تو اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اگر کوئی کسی جانور پر بھی ظلم کرے گا، اگر کوئی کسی جناب پالتو سے پالتو جانور پر بھی ظلم کرے گا، اللہ اس کا بھی اسے قیامت کے دن حساب لیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک عورت کو جہنم میں پھینکا جائے گا، کس وجہ سے کہ اس نے ایک بلی کو باندھ لیا، اسے کچھ کھانے نہیں دیا اور اسے چھوڑا بھی نہیں کہ وہ اپنی زندگی بچانے کے لیے کچھ کھا سکے، تو نبی پاک نے فرمایا ایک بلی پر کرنے والی ظلم عورت کو اللہ جہنم کا ایندھن بنائیں گے۔ حضرات چاہے جائے کہ انسان کے ساتھ ظلم کیا جائے، انسان پر زیادتی کی جائے، آئیے آج کا پیغام ان دنیا کے ظالموں کو سنا دیجئے جو اس بات سے بے باک ہو کر لوگوں پر ظلم کرتے ہیں کہ ہمیں پوچھنے والا کون ہے، ہماری پکڑ کرنے والا کون ہے، ہماری جناب سرزنش کرنے والا کون ہے۔ اللہ رب العالمین نے ظالموں کے لیے بڑا واضح پیغام سنایا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ مجھے صحیح معنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اپنے پاک کلام قرآن پاک کے اندر بڑے پیارے انداز کے ساتھ اس بات کا اعلان فرما رہے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اللہ اللہ حضرات، اللہ رب العالمین کا پیغام بڑی محبت سے بڑے پیار سے سماعت فرمانا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا، اے کائنات کے لوگو، اے دنیا والو، تم کیا گمان کیے بیٹھے ہوئے ہو، تم کیا خیال کیے بیٹھے ہو، تم کیا یقین بنائے بیٹھے ہو، سن لو اللہ کا پیغام۔ لا تحسبن اللہ، اللہ کے بارے میں ایسا گمان نہ رکھنا، غافلن عما یعمل الظالمون، کہ اللہ ظالموں کے ظلم سے غافل ہے، اللہ ظالموں کی زیادتیوں سے غافل ہے۔ اللہ اللہ ظالم ظلم کرتے ہوئے اس بات سے بے خبر
گئے کہ مجھے پوچھنے والا کون ہے، میرا جناب حساب لینے والا کون ہے، مجھے سزا دینے والا کون ہے؟ اللہ 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 نے فرمایا انما یؤخرهم، اے کائنات کے لوگوں، میں اللہ چاہوں تو ظالم کو ظلم کرتے وقت اسی وقت پکڑ کر سزا دینے پر قادر ہوں، اسی وقت اس کے ظلم کا اس کو بدلہ دے سکتا ہوں، لیکن میرا ایک اصول ہے انما یؤخرهم، میں مہلت دیے ہوئے ہوں، میں موقع دیے ہوئے ہوں، میں جناب دیکھ رہا ہوں کس دن تک، لیوم تشخص فیہ الابصار، اس دن تک جس دن آنکھیں پتھرا جائیں گی، میں ظالموں کو مہلت دے رہا ہوں۔ اللہ 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 کس دن تک، جس وقت آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ اللہ 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 وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، فرمایا اس دن تک جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، جب زلزلہ آ جائے گا، واخرجت الارض اثقالها، یہ ظالم جس مال کی وجہ سے ظلم کی بربریت کی بجناب سرزنش میں لگا ہوا ہے، ظلم و زیادتی میں لگا ہوا ہے، اللہ 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 فرمایا زمین ان خزانوں کو نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا یہ کیا ہو گیا، یہ کیسے ہو گیا؟ اللہ 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 فرمایا آنکھیں پتھرا جائیں گی، اس دن آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی، اور ظالموں سنو مہطعین مقنعی رؤوسہم، تمہاری حالت یہ ہوگی تم بھاگ رہے ہوگے اپنے سروں کو آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے، ایسے بھاگ رہے ہوگے۔ فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ خَوَا، تمہارے دل پھٹ گئے ہوں گے نا۔ اللہ 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 یہ پیغام اللہ نے ظالموں کو دیا، فرمایا سن لو میں رب کا پیغام، لا تحسبن اللہ غافلا، اللہ غافل نہیں ہے، اللہ بے پرواہ نہیں ہے۔ اللہ 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 آؤ لوگوں میرا پیغام آج کا نوٹ کرو، اور لوگوں اپنی زندگی کا دستور بناؤ، اللہ کبھی کسی پر ظلم نہ کیا جائے، اللہ کسی پر میں ظلم نہ کروں، اللہ سے دعا کیا کرو اللہ میں مظلوم ہو کر مر جاؤں، مجھے ظالم زندگی گوارا نہیں گئے۔ اللہ اکبر، ظالم بن کر ایک لمحہ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ بندہ مظلوم مر جائے۔ اللہ اکبر، کیونکہ ظالم کی جو حالت ہے اس کے بارے میں آگے ذکر کرنے والا ہوں۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں لوگوں دنیا میں جتنے بھی گناہ ہیں اللہ رب العالمین سب کا انجام قیامت کے دن دیں گے، لیکن دو ایسے گناہ ہیں کہ جن کا انجام دنیا میں بھی آتا ہے قیامت کے دن بھی آتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ کون سے دو گناہ؟ میرے پیغمبر علیہ سیدنا امام ابن قیم نے فرمایا پہلا وہ جو ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کی وجہ سے جو روز قیامت سزا ملنی سو ملنی، لیکن دنیا میں اس نافرمانی کی سزا ضرور برداشت کرنا پڑے گی، اس دنیا میں اسے اس کا عذاب ملے گا۔ اور دوسرا میرے پیغمبر نے سیدنا امام ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ وہ بدبخت بندہ جو دنیا میں ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ اس سے ضرور حساب لے گے، قیامت تو قیامت دنیا میں بھی اسے عبرت کا نشان بنائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، کیوں میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک کا فرمان سننا لوگو، جو
لوگ ظلم کرتے ہیں، جو زیادتی کرتے ہیں، ان کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں اتقوا دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ۔ اللہ اللہ کیوں بچ جاؤ؟ فرمایا جس وقت مظلوم بندہ بد دعا کرتا ہے اللہ کے آسمان کی طرف جاتی ہے۔ کائنات کے لوگوں اللہ رب العالمین یقول اللہ جل جلالہ وبعزتہ وجلالہ لانصرہ لو حین بعد۔ اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کائنات کے لوگوں جو بندہ ظلم کرتا ہے، جس وقت مظلوم پر ظلم کیا جاتا ہے اس وقت مظلوم جو اللہ سے دعا مانگتا ہے اللہ کے پاس اس کی دعا جاتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ابی عزتی و جلالی، اے کائنات کے لوگوں مجھے میری عزت کی قسم ہے، مجھے میرے جلال کی قسم ہے، جس بندے نے ظلم کیا ہے میں اپنی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں میں اس کے ظلم کا بدلہ ضرور لوں گا، اگرچہ کچھ عرصہ بعد ہی لوں۔ اللہ اکبر، ظلم کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا اللہ اس لیے آئیے ذرا ذی وقار لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، اور لوگوں اس بات سے باخبر رہو کہ اللہ ظالموں کو دیکھ رہا ہے۔ اسلام کا دستور ہے المسلم واخو المسلم لا یظلمہ ولا یظلم۔ اے کائنات کے لوگوں میرے رب نے مسلمانوں کا جو دستور بنا دیا ہے فرمایا تم اخوت میں ایک ہو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، زیادتیاں نہ کرو۔ اللہ کائنات کے لوگوں آج حالت کیا ہو چکی ہے ہماری، وہ اسلام جو جانوروں پر ظلم سے بھی روکتا ہے۔ اللہ آج ظلم کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ فلسطین پر ظلم کیا جانا تو الگ بات ہے، کشمیر کا ظلم تو ایک الگ بات ہے، دنیا کے مسلمان جن پر کافر ظلم کر رہے ہیں وہ تو الگ بات ہے۔ ہائے باغ ناکامی متاع کارواں جاتا رہا۔ اللہ کائنات کے لوگوں ہمارے معاشرے کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ اللہ تیرے ملک پاکستان کے اندر ظلم کا یہ عالم ہو چکا ہے۔ کہیں پر اکاڑا کی سرزمین کے اندر بیٹا باپ پر جوتے مار کر باپ کو جناب ظلم کا نشانہ بنا رہا ہے۔ کہیں پر رحیم یار کہاں کے علاقہ کے اندر بیٹا ماں کو کلہاڑیوں سے قتل کر رہا ہے معاذ اللہ۔ اور لوگوں ظلم کی کیا حالت ہو چکی ہے، کہیں پر بھائی بھائی کو قتل کر رہا ہے، بہن کو قتل کیا جا رہا ہے۔ اور قریب کا واقعہ تیرے ڈسکا کے علاقے کے اندر ساس اپنی بہو کو اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے اور اس کے ٹکڑوں کو الگ پھینک دیتی ہے اور اس کے جسم سے اس کے چہرے کو الگ کر دیتی ہے، اس کے جسم سے اس کے جناب سر کو الگ کر دیتی ہے اور اس کے سر کو چولہے پر رکھ کر جلا دیتی ہے، چہرے کو مسخ کر دیتی ہے۔ اور لوگوں وہ اسلام جو جانور پر ظلم کا حکم نہیں دیتا، جو جانور کے ساتھ زیادتی کا حکم نہیں دیتا، وہ اسلام جس اسلام میں کسی کافر کی میت کو جلانا بھی گناہ ہے، کسی مجرم کو سزا کے طور پر آگ لگانا بھی حرام ہے۔ کائنات کے لوگوں بعض محققین کا موقف کہ جانور کو بھی آگ
نہیں لگانی چاہیے، موذی جانور کو بھی جلانا نہیں چاہیے، کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ کا حق ہے۔ کائنات کے لوگوں ہم مسلمان ہیں، ہماری مسلمانوں کی یہ تربیت ہو چکی ہے، ہم ظلم میں اتنے آگے بڑھ چکے ہیں، اور میں کیسے کہوں کہ کافر ہم پر ظلم کر رہے ہیں، اور میں کیسے کہوں کہ فلسطین ہمارے اوپر مظالم ڈارا، اور لوگوں ہم مسلمان خود ایک دوسرے پر ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ اللہ، حالہ یہ رشتہ کون سا ہے؟ ساس اور بہو کا رشتہ، یہ وہ رشتہ ہے جس رشتے کو قائم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن پاک میں باقاعدہ اعلان فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اللہ اللہ حضرات، یہ وہ رشتہ ہے ساس اور بہو کا، وہ رشتہ جس کو جس وقت قائم کیا جاتا ہے اللہ کے قرآن نے پہلے فرمایا اتقوا اللہ، لوگو اللہ سے ڈر جاؤ۔ اللہ اللہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، جس بچی کو تم اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہو، کائنات کے لوگوں ایسی ہی عورت کے بطن سے تم بھی پیدا ہوئے ہو۔ اللہ اللہ، جس رشتے کو قائم کرتے وقت اللہ نے دوسری مرتبہ فرمایا اللہ سے ڈر جاؤ، جس کے نام پر تم کسی کی لخت جگر کو اپنے گھر میں لے کر آ رہے ہو۔ اللہ اللہ، پھر اسی آیت مبارکہ میں تیسرا حکم فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یاد رکھو، یہ مت سوچنا کہ ہم بیٹی کو اپنے گھر میں لے آئے ہیں، نہ اس کو اس کا بھائی دیکھتا ہے، نہ اس کو اس کا والد دیکھتا ہے، نہ اس کو اس کی ماں دیکھتی ہے۔ یاد رکھو کان علیکم رقیبا، تمہارے اوپر تمہارا رب نگہبان ہے۔ او کائنات کے لوگوں، میرے پاکستان کے معاشرے کی حقیقت 70% آبادی ساس اور بہو کی لڑائی، سسر اور بہو کی لڑائی، اللہ اللہ، یہ کیوں ہو چکا ہے؟ ہم نے ایک دوسرے پر ظلم کرنے کا عذاب نہیں سمجھا، ہم نے سوچا نہیں اگر میں اس کو اپنے گھر میں لا کر اپنی بیٹی والا حق نہ دوں گی تو مجھے میرے اللہ کو جواب دینا ہے۔ اور بہو بھی نہیں سوچتی کہ اگر میں اس گھر میں آ کر اپنی ساس کو ماں والا حق نہ دوں گی تو اللہ کیا مجرم بن جاؤں گی۔ اور کائنات کے لوگوں، یہ ایک اصول جب سے ہم نے نکال دیا ہے کہ ظلم کرنا ایک دوسرے پر بہت بڑا گناہ ہے، اسی وجہ سے گھریلو ناچاکیاں، کبھی بیٹی جناب اپنی جناب سسر سے لڑائی، ساس سے لڑائی، اپنی درانی سے لڑائی، جٹھانی سے لڑائی، وجہ کیا ہے؟ زیادتی کا خوف نہیں ہے۔ اللہ اللہ، اللہ لوگوں یاد رکھو، میں پیغام دوں گا، میں یہ بات کرنے نہیں آیا کہ فلسطین میں بڑا ظلم ہو رہا ہے، کشمیر میں بڑا ظلم ہو رہا، اور میں یہ بات کرنے آیا ہوں ہم اپنے گھروں میں ایک دوسرے پر بہت ظلم کر رہے ہیں، اپنے معاشرے میں ایک دوسرے پر بڑا ظلم کر رہے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں ایک دوسرے پر بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ وہ کائنات کے لوگوں، آپ سمجھتے ہو کیا ظلم کرنا کسی کا خون بہانا ہی ظلم کرنا ہے؟ کیا کسی کو جناب کسی کے مال کو چھین لینا ہی ظلم ہے؟ نہ لوگوں، ظلم یہ بھی ہے کہ آپ کسی کی عزت کو اچھال دو، کسی کی تحقیر بیان کر دو، کسی کو حقیر کر دو، کسی کی عزت کے بارے میں غلط الفاظ بول دو۔ اللہ اللہ، میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی، اللہ اللہ،
آج ہم نہیں ڈرتے کہ اپنے گھر میں، معاشرے میں، رشتہ داروں میں، محلے داروں میں، خاندان میں، کاروبار میں اگر ہم کسی پر اس کی عزت کے ساتھ ظلم کرے، یعنی اس کی عزت کو اچھالے اور اس کی تحقیر بیان کرے، یہ کوئی بڑی بات نہیں، کسی کا مذاق بنا دے یہ کوئی بڑی بات نہیں، کسی کو ذلیل کروا دے یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ میں اپنی ماں بہنوں کو بھی پیغام دوں گا، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کو ذلیل کرتے کرتے ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہماری حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ بیٹی جس کو اللہ کے نام پر اپنے گھر میں لائے تھے اسی کی ٹکڑے کر کے ہم نے بازار میں پھینک دیے گئے۔ اللہ واللہ، آؤ پہلا اصول ہے یہ جو ہماری زبان سے ظلم ہوتا ہے اس سے بچ جائیے وگرنہ انجام کیا ہوگا۔ سننا ذرا، اللہ کے پاس پیغمبر کے صحابی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ واللہ یہ کون؟ میرے نبی کے صحابی ہیں، اللہ جن کے بارے میں میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے موقع پر پیغام دیا، میرے نبی نے ان کو سپہ سالار صحابہ بنا دیا۔ اللہ سیدنا عمر بن خطاب کا دور گئے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا سعد کو کوفہ کا گورنر بنا دیتے ہیں۔ اللہ کوفہ چلے جاتے ہیں، گورنر بن گئے ہیں۔ اللہ کائنات کے لوگوں، وہاں کا ایک ظالم بندہ میرے ساتھ کے خلاف کھڑا ہو گیا۔ اللہ اس نے میرے نبی کے صحابی پر الزامات لگا دیے۔ اللہ کیا الزام لگائے؟ کہتا ہے جی یہ سعد امامت کرواتا ہے، یہ امامت درست نہیں کرواتا، اللہ صحیح نماز نہیں پڑھاتا۔ اللہ کائنات کے لوگوں، یہ بھی بدبختی کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ اپنے اماموں کے عیب تلاش کرنا، اپنے امام کی غلطیوں کو تلاش کرنا۔ یاد رکھو میرے نبی نے فرمایا جو دین کے عالم، اللہ کے ولی کے لیے کوئی غلطیاں تلاش کرتا ہے، اس کو جناب ذلیل کروانا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بدبخت کے ساتھ اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اور تو میرے بندے، میرے جناب عالم دین کی مخالفت کرے گا، میں رب تیری اس کی جناب حمایت میں اتر آؤں گا۔ اللہ پہلا الزام لگایا جی سیدنا سعد نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ دوسرا الزام لگایا، کہتا ہے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود جنگ پر نہیں جاتے۔ اللہ تیسرا الزام لگایا یہ جی انصاف نہیں کرتے۔ چوتھا الزام لگایا اے جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں مال تقسیم کرتے ہیں تو برابری نہیں کرتے۔ اللہ کائنات کے لوگوں، حالہ میرے نبی کے صحابہ وہ لوگ تھے کہ جن کے بارے میں قرآن نے کہا، فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو میں نے چیک کر لیا ہے، جن کے ایمان کو میں نے چیک کر لیا ہے۔ یہاں پر میں ایک اور بات واضح کروں میرے بھائی، اگر باوجود آپ کے اچھے اخلاق کے، باوجود آپ کے اچھے کردار کے، باوجود آپ کی نیکیوں کے، آپ کو کوئی ذلیل کرنے کے لیے آپ کے عیب تلاش کرتا ہے، یہاں پر الزام لگاتا ہے، اپنی دینداری میں احساس کمتری نہ پیدا کیا کرو۔ او جی یار میں تو 5 وقت دا نمازی، میں کسی نہ کدی زیادتی نہیں کیتی، اس کے باوجود لوگ میرے تیا گلنا کرتے ہیں۔ میں اسے پیغام دوں گا میرے بھائی، یہ باتیں تو میرے نبی کے صحابہ کو بھی کر دی گئی ہیں۔ میں اور آپ کہاں کے ایمان والے؟ میرے اور تیرے ایمان کی
کیا کیفیت ہے جب میرے نبی کے صحابہ پر ایسے بدبخت بھونکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تو ہماری کوئی اوقات نہیں. اس لیے پہلی بات مظلوم کو یہ پیغام ہے کہ صبر کیا جائے. اللہ اللہ اور ظلم کرنے والا کائنات کے لوگوں، میں نے بات پیش کی ہے، لوگوں ایک دوسرے کو تان و تشنیع کا نشانہ بنانا بڑا عظیم ظلم ہے. یہ بہت بڑا ظلم ہے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کی کوشش کرنا. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں 4 الزام لگا دیے میرے نبی کے ساتھ کے اوپر. اللہ اللہ اور یاد رکھو میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لوگوں دعوت المظلوم، لوگوں مظلوم کی بد دعا میرے اللہ کو اتنی جناب اللہ تعالیٰ قدر کرتے ہیں. فرمایا اللہ کیا جب مظلوم کی بد دعا آ جاتی ہے لیس بینہا و بین اللہ حجاب، اللہ کے اور اس بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اللہ ڈائریکٹ قبول کرتے ہیں اس کی دعا کو. اللہ اللہ سیدنا سعد پر الزام لگ گیا، میرے مظلوم سیدنا سعد دیکھتے ہیں معاشرے میں یہ ظالم میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے. سیدنا سعد نے ایسے ہاتھ اٹھائے فرمانے لگے اللہم ان کان کاذبا، اللہ اگر یہ بدبخت جھوٹا انسان ہے جو میرے بارے میں باتیں کر رہا ہے، اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں اللہ اس بندے کے اوپر 3 عذاب نازل فرما. اللہ پہلا عذاب اس پر یہ نازل فرما اس کو فقر میں مبتلا کر دے، اللہ اس کو فقیری میں مبتلا کر دے. دوسرا عطل علیہ عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، اس کو طویل عمر دے دے. اللہ اللہ تیسرا عذاب اللہ اس بدبخت کو فتنے میں ڈال دے، آزمائش میں ڈال دے. اللہ اللہ آؤ لوگوں ان ظالموں کو میرا پیغام سناؤ. لوگوں ہر بندہ جانتا ہے کہ میں کس کے ساتھ زیادتی کرتا ہوں، ان لوگوں کو میرا پیغام سنا دو. اور لوگوں میرے رب کے یہاں مظلوم کی کتنی پاور ہے. اللہ اللہ اور میں اپنی ماں بہنوں کو بھی پیغام دوں گا خدا را اپنی گھریلو ناچاکیوں میں اس اصول کو یاد رکھو لا تظلموا ولا تظلموا، نہ ظلم کرو نہ زیادتی کرو وگرنہ کیا ہوگا. سیدنا سعد نے بد دعا کر دی ہے. اللہ اللہ کائنات کے لوگوں مورخین لکھتے ہیں وہ بدبخت بندہ جس نے سیدنا سعد کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی ہے. اللہ اللہ ایک وقت آیا وہ اتنا فقیر ہو گیا، اتنا کنگال ہو گیا کہ وہ لوگوں کی راہوں پر بیٹھ کر لوگوں سے فقیری کی وجہ سے سوال کیا کرتا، لوگوں سے مانگ کر کھانے والا بن گیا. اللہ اللہ دوسرا عذاب اللہ نے عمر اتنی لمبی کر دی، اتنی لمبی عمر کر دی کہ یہ پلکوں کے اوپر والا ماس نیچے کو گر گیا، اتنا لمبا آ گیا کہ آنکھیں بند ہو گئیں. اللہ اللہ اندازہ لگائیں اس کی کتنی عمر ہو گئی ہوگی. اللہ اللہ پلکوں کا ماس اپنے رخساروں پر گر پڑا. اللہ اللہ اور تیسرا عذاب کائنات کے لوگوں ڈر جائیے، اللہ کے لیے ڈر جائیے. یہ کتنا بڑا ظلم تھا، صرف یہی کہہ دیا تھا کہ نماز صحیح نہیں پڑھاتا، صرف یہی کہہ دیا تھا انصاف نہیں کرتا. ایسی باتیں تو ہم روز ہی کر دیتے ہیں، اپنے گھر میں کر دیتے ہیں، اپنے کاروبار میں کر دیتے ہیں. ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں تو ہم عام کرتے رہتے ہیں. وہ جی فلاں کو دیکھو اس میں یہ بھی عیب ہے، فلاں کو دیکھو اس میں یہ بھی غلطی ہے، فلاں کو دیکھو اس میں یہ بھی جناب گناہ ہے. اللہ اللہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہم عام ایک دوسرے کے ساتھ بطور زیادتی کر جاتے ہیں، بلکہ ہمارا تو مشعل راہ بن چکا ہے، ہمارا تو طریقہ بن چکا ہے. جب تک میں کسی کو حقیر نہ بنا لوں میرے جناب وجود کو سکون نہیں ملتا.
جو کوئی میرے کاروبار میں برابری رکھتا ہے میں اس کو گرا کے دکھلاؤں گا، جو میرے جناب عزت میں برابری رکھتا ہے میں اس کو نیچا کر کے دکھلاؤں گا۔ کائنات کے لوگوں لا تظلم ولا تظلم، نہ ظلم کیجئے نہ زیادتی کیجئے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی بتلاتے ہیں لوگوں پھر وقت آیا فقیری کا عالم روڈ پر کھڑا ہے، اللہ اللہ چوراہوں پہ کھڑا ہے، فقیری کا عالم ہے، عمر کی وجہ سے عمر لمبی ہونے کی وجہ سے آج پلکوں کا ماس آنکھوں پہ گرا ہوا ہے، نظر نہیں آتا، اپنے ہاتھ سے اپنا ماس اٹھاتا ہے، دیکھتا ہے کوئی عورت نظر آ جائے اسے دیکھنے لگ جاتا ہے اور ہاتھ لگانے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے کہ بوڑھا ترین انسان ہے، گندی عادتوں کی وجہ سے چوراہوں پر لوگوں سے مار کھاتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی پلکوں کو اٹھا کر عورتوں کی طرف دیکھتا اور جا کر ان کے ساتھ غلط حرکتیں کرتا۔ یہ کس نے سزا دی؟ میرے رب نے سزا دی۔ کس وجہ سے؟ اس کے ظلم کی وجہ سے۔ وہ لوگوں یہ ظلم کی وجہ سے اگر وہ انسان پکڑا جا سکتا ہے آج کا ظالم بھی پکڑا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے اللہ کا پیغام سنیے، فرمایا لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، اور لوگوں غافل نہ رہنا، بے خبر نہ رہنا، میں جو زیادتیاں کیے جا رہا ہوں میرے اللہ کو اس کا علم نہیں ہے، نانا میرے اللہ نے تو بتلا دیا۔ فرمایا وَبِعِزَّتِي وَجَلَالِي، میں ایک ایک ظلم کا بدلہ لوں گا۔ فرمایا لو بعد حین، اگرچہ میں کچھ عرصہ بعد ہی کیوں نہ لوں۔ اللہ اللہ، اس لیے لوگ آئیے ڈر جائیے اللہ سے، اپنے حقوق کو پہچانیے، اپنی بیٹی کے حقوق کو بھی پہچانیے، اپنی بہو کے حقوق کو بھی پہچانیے، اپنی ماں کے حقوق کو بھی پہچانیے، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بھی پہچانیے، وگرنہ یاد رکھیے قیامت کا دن ہوگا۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راعٍ و مسئول عن رعیتہ، ہر بندہ اپنی جگہ ایک حکمران ہے اور تو گھر کا سربراہ ہے، ظلم کرے گا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، تو اپنے کاروبار کا سربراہ ہے، زیادتی کرے گا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا، اپنے جناب محلے کا سربراہ ہے، زیادتی کرے گا تو اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ اللہ اللہ، اس لیے بچ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کو تلقین کیا کرتے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مجھے جناب ایک علاقے کا گورنر، یمن کے علاقے کا گورنر بنا کر روانہ کر رہے ہیں اور نصیحت کر رہے ہیں، یا معاذ اتقی دعوت المظلوم فإن لیس بینہا وبین اللہ حجاب۔ اے معاذ میری بات یاد رکھنا، اپنے علاقہ میں چلا جا، گورنر تجھے بنا دیا گیا ہے، لیکن میری بات یاد رکھنا، کبھی ظلم نہ کرنا، کبھی زیادتی نہ کرنا۔ یاد رکھ اگر مظلوم بندہ اللہ کے حضور التجا کر دے لیس بینہا وبین اللہ حجاب، لوگوں مظلوم کی بددعا اور اللہ کی پکار سننے میں کوئی پردہ نہیں ہے، میرا رب فوری قبول کر لیتا ہے۔ اللہ لوگوں زندہ مثالیں موجود ہیں، زندہ مثالیں موجود ہیں۔ اللہ اسی پاکستان کے ایک علاقے کے اندر اللہ ایک بندہ لوگوں کو قرض دینے والا، بڑا ہی قرض دیا کرتا، لوگ کہتے یار تو اتنا قرض کیوں دیتا ہے، لوگ وقت پر واپس بھی نہیں کرتے، کہتا المال مال اللہ،
یہ مال تو اللہ کا مال ہے، میں تو فقیر تھا، اسی نے مجھے غنی کیا ہے۔ اللہ واللہ اللہ، ایک وقت آیا وہ فوت ہو چکا، اللہ واللہ اللہ یہ فوت ہوا ہے، اس کا جناب قرض دار بندہ اس کے قرض کو دبا لیتا ہے، اللہ اللہ اس کی مظلوم بیوہ عورت اس کے در پر جاتی ہے، میرے خامد کا قرض واپس کر دے، کہتا میں نے نہیں کرنا، جا دو طے کر لے، پولیس بھی میری ہے، یہ عدالتیں بھی میری ہیں، کائنات کے لوگوں بتاؤ تیرے پاکستان کے اندر کون سا جناب ایسا جناب قانون ہے اللہ اللہ جس کی وجہ سے بیوائیں محفوظ ہیں؟ اللہ 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 تیرے پاکستان کے اندر 70% ہر روز ایسے ظلم و زیادتیوں کے واقعات آتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، اللہ اللہ یہ عورت عدالت میں جاتی ہے، اے جناب کیس لڑتی ہے، وہ عدالت کے سامنے کھڑا ہو کر کہتا ہے میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے ان کا کوئی مال نہیں دینا، اللہ 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 یہ عورت اپنا واقعہ بیان کرتی ہے، فوراً اللہ کے حضور دعا کرتی ہے، اللہم انت تعلم سریا وعلانیتیا وانت علام الغیوب، اللہ تو ہی غیبوں کو جاننے والا ہے، اللہ تو جانتا ہے اس نے پیسے دینے ہیں، اس نے قرض دینا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا، کائنات کے لوگوں لوگ گواہ ہیں، مظلوم بد دعا کرتی ہے عورت، ادھر سے بد دعا نکلنے کی دیر ہے، فوراً اس بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ میں لیتے ہیں، دل کا دورہ پڑتا ہے، لوگوں کے سامنے جو قرض مار کر اپنا حق جناب رکھ کر لوگوں کے لیے جناب بڑا اپنے آپ کو طاقتور ثابت کرنے والا ایک ہی لمحہ میں مظلوم کی بد دعا کی وجہ سے تڑپتا تڑپتا مر گیا۔ اللہ 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 لا تحسبن اللہ غافلا، لوگوں غافل نہ رہنا، آپ کے کسی بھی ظلم کی وجہ سے جناب میرے اللہ کو پتہ نہ ہوگا، اللہ جانتے ہیں میں کہاں پر زیادتیاں کر رہا ہوں، اللہ 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 اس لیے آؤ لوگوں میرا پیغام ہے، نمازیوں کو بھی پیغام ہے، حاجیوں کو بھی پیغام ہے، صدقہ کرنے والوں کو بھی پیغام ہے، میرے نبی کا فرمان سننا، ذرا توجہ کرنا اس فرمان کی طرف، آخری بات بیان کرو، ایک دن اللہ کے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام صحابہ سے پوچھتے ہیں میرے صحابہ مل مفلس، اور مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ صحابہ کہتے اللہ کے پیغمبر جس کے پاس مال نہ ہو، جس کے پاس جناب پیسہ روپیہ نہ ہو، فرمایا نانا لوگوں مفلس وہ نہیں ہے، غریب وہ نہیں ہے، غریب کون ہے؟ المفلس فینا، فرمایا میں میرے صحابہ ان المسلم مفلسا یاتی یوم القیامت بصلاۃ وزکات وصیام، مفلس بندہ قیامت کے دن آئے گا، غریب بندہ جو ہے قیامت کے دن کون ہوگا؟ بڑی نمازیں لے کر آیا ہے، بڑے صدقے لے کر آیا ہے، بڑے روزے لے کر آیا ہے، بڑے بڑے نیک اعمال اللہ کے دربار میں لے کر آیا ہے، کائنات کے لوگوں ایسے پہاڑوں جیسے نیک اعمال لیے بیٹھا ہے، اسے امید ہے کہ اللہ مجھے جنت عطا کر دے گا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ کے دربار کے اندر ایک بندہ آئے گا، قد شتم غازا وقذف غازا واکل مال غازا وسفک دم غازا، ایک آئے گا اللہ یہ جو بڑا نیک بندہ ہے اس نے فلاں موقع پر مجھے گالیاں دی تھی، ایک آئے گا اللہ اس نے فلاں موقع پر میرے پر تہمت لگائی تھی، ایک آئے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، ایک آئے گا اللہ اس نے میرا خون بہایا تھا، اللہ 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 کے پیغمبر نے فرمایا اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کو حکم دے گے یہ گالیوں والوں کو پکڑو، اس کی گالیوں کے برابر اس کے نیک اعمال نکال لیے جائے، اس کی تہمتوں کے برابر اس کے نیک اعمال نکال لیے جائے، اس کے مارنے کے برابر اس کے نیک اعمال نکال لیے جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا وہ جو بڑا نیک بن کے آیا تھا الظلم ظلمات اليوم
القیامہ، یہ چھوٹی چھوٹی زیادتیاں جب اللہ کے دربار میں ہوں گی، بڑے بڑے نیک اعمال ختم ہو جائیں گے، زیادتیاں ابھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اللہ اکبر۔ پھر حدیث کے الفاظ ہیں کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اللہ کا تعالیٰ حکم دیں گے کہ جن کے ساتھ زیادتیاں کرتا رہا ان کی بدیاں نکال کر اس پر ڈال دی جائے۔ وہ جو نمازیں لے کر آیا تھا، صیام و قیام لے کر آیا تھا، لوگوں کے گناہ اپنے سر پر ڈال کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے بھائی، الظلم ظلمات یوم القیامہ، دنیا میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کیا ہوا تیرا ایک ظلم قیامت کے دن بہت بڑا ظلم بن جائے گا۔ اللہ ہمیں ظلم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔